آٹے اور بجلی کے نرخوں کے خلاف تحریک سے آئینی تنازع تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بدلتا ہوا کردار۔ آٹے کی سبسڈی سے آئینی تنازع تک اصل ایجنڈا کیا ہے؟ بجلی اور آٹے کی قیمتوں کے خلاف شروع ہونے والی تحریک وسیع تر مہم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ کمیٹی اب آزاد جموں کشمیر میں گورننس کے ڈھانچوں، آئینی انتظامات، ریاستی اتھارٹی کو چیلنج کر رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت پر بڑھتا ہوا سیاسی ایجنڈا، بدامنی کے واقعات، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تصادم اور بیرونی اثر و رسوخ کے الزامات ہیں۔ ایک تحریک جو معاشی مسائل سے شروع ہوئی تھی، آہستہ آہستہ سیاسی اختیار اور آئینی سوالات کی کشمکش میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی اب بھی عوامی فلاح کا پلیٹ فارم ہے، یا کچھ ایسا بن چکا ہے جس کے پاکستانی قومی مفاد اور ریاستی ریٹ پر وسیع اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل فاروق حیدر صاحب، ممبر ہیں یوتھ اسمبلی سے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ایک نیوز کے لیے۔ کہیے گا کہ جس طرح سے یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس کے مطالبات شروع ہوئے، پچھلے سال ایک کیوس ڈیولپ کیا گیا، 38 مطالبات کے لیے سامنے رکھی گئی، 35 جو عوامی فلاح کے مطالبات ان کو منظور بھی کیا گیا۔ یہ جو مطالبہ ہے 12 مہاجرین کی نشستوں کا، جنت صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مطالبہ بالکل ایسا مطالبہ لگتا ہے جس سے عوام کے اندر جو بدامنی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کی گئی ہے؟ السلام علیکم جی، پہلی بات تو یہ بہت شکریہ آپ کا مجھے وقت دینے کا، مجھے موقع دینے کا بات کرنے کے لیے۔ بہن، پہلے میں اپنا بتاتی چلوں، میں خود میری والدہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں اور میرے والد پنجاب سے ہیں، اور میں نے خود یہ رشتہ، لازوال رشتہ آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا اپنے گھر میں بہت قریب سے دیکھا، اور میں یہ بات ایشورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ کسی بیانیے یا کسی ایک نعرے کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ایک کوشش تھی، یا ایک جو ہڈن ایجنڈا تھا، جو وہ اب روح پوش ہو چکا ہے، یہ جو پچھلے 3 سال سے ایک انہوں نے یہ کیمپین چلائی اور ایک پراپر نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف، اور اس کو بھی کور کرتے رہے۔ یہ معاملہ پچھلے سال نہیں شروع ہوا بہن، یہ معاملہ 3 سال سے چل رہا ہے، اور گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کیا ہے، گورنمنٹ نے بہت سے مواقع ان کو فراہم کیے کہ یہ آئیں اور ٹیبل پر بات کریں، جو بات کرنے کے قابل چیزیں ہیں، جو عوامی فلاح و بہبود سے ریلیٹڈ تھی۔ الحمدللہ پچھلے 3 سال ہو گیا، یا جو پچھلے 1 سال میں جو ہمارے 38 پوائنٹس کا چارٹر تھا وہ ہم نے فلفل کیے، جو عوامی منشا سے ریلیٹڈ تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، کہاں پر ایک ایئرپورٹ جو ہے، یا پھر ایئرپورٹ، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ 4 دن میں بن سکتا ہے؟ 6 مہینے میں کہاں ایک انٹرنیشنل طرز کا ایئرپورٹ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، چلے آپ کی رائٹ فل ڈیمانڈ ہے ہماری پبلک کی، وہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہماری جو ایکشن کمیٹی ہے وہ فرماتی ہے کہ جی اسٹیٹ مخالف نہیں ہے، یا پھر کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ آن ریکارڈ ہیں شوکت نواز میر صاحب، جنہوں نے ایف ایم سے ریلیٹڈ، فیلڈ مارشل سے ریلیٹڈ کچھ عرصہ پہلے ریمارکس دیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف NCCIA میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے کہ جی ہم پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہیں۔ کہاں پر اگر ایک عوامی تحریک جس کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، وہ اپنی یوتھ کے ہاتھ میں ڈنڈے اور پیٹرول بمس تھماتی ہے، اور اس کے بعد عوامی مطالبات ایک طرف اور کانسٹیٹیوشن معاملات ایک طرف، رائٹ بیفور الیکشنز، 1.5 مہینہ رہتا تھا الیکشنز میں، ٹھیک ہے، ہم نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے جن کی ابھی پریس کانفرنس بھی طارق فضل صاحب نے کی ہے، ان کا بہت اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے بار بار ان کو موقع دیا کہ آپ آئیں اور بات کریں، ان باتوں کا معاملہ، باتوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ، بات چیت کے ذریعے، نیگوسیشن کے ساتھ ہم حل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹیبل پر نہ آنا اور یہ کہنا کہ ہم ہر صورت کیپٹل کا گھیراؤ کریں۔ یقینی طور پر یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ بالکل الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے، اور یہ تحریک صرف ایسا نہیں لگ رہا کہ کچھ ہی دنوں میں ان کے مطالبات اس طرف آ گئے کہ جس سے عوام کے اندر بدامنی کے جو وجوہات ہیں وہ پیدا ہو سکے۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، بہت شکریہ جنت صاحبہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔